نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. صحیح ہے, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت نہیں, وہ تو ایک ٹاپک لا ہے نا. نہیں تو بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے, حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے, لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود, حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی, یہ کہہ دے. اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو, اور ملنے والا بھی آ رہا ہے. اوکے میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عرضی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. وہ پائی سد سکتے ہیں, انہوں نے کار دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے کار دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. حضرت عائشہ کے الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابوبکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناس بھی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی. وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لڑا ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آج دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسین کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے, ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ میں نے بتایا آپ کو. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے. خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابوبکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے, لیکن وہ چنا گیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کہ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے, کام پا چڑھے تو روندے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر, چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں, ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نے خلیفہ نہیں چنا ہوا, کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے, تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نا بیج کو نہیں کر دوں,
जिस तरह मैं ऐलानिया करता हूं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, कल को कोई मेरी तौहीद की बातें सुन के मुझे वाबी का ताना ना दे दे, मैं खुद ही लाने बरात कर देता हूं। इसीलिए कर रहा हूं कि कोई ये गाली दे के मेरी बातों को ना फेंक दे, मेरी दलाइल को लेके चले। वो वाबी तो खुद नहीं कहेगा ना मैं वाबी, वो तो कहते हैं आज तो होगी वाबी वाबी, ठीक है ना। हाँ, जलसों में नहीं कहते, वैसे कहते हैं आप हमें गाली दे रहे हैं, आप पहले हदीस कहा करें। तो फिर सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि पहले हजरत अबू बकर मिंबर पे चढ़े और हजरत अली के लिए तारीफी जुमले बोले और फिर उनके बैत न करने की वजह बताई। क्या वजह बताई होगी उन्होंने कि अली ने मुझे ये कहा है कि हमने, अब वो रावियों ने देखे वो तकरीर पूरी को नहीं नकल की, कर देते ताकि मसला हल हो जाता, एक जनरल बात कर दी है ना। तो मैं आपको बताता हूं किस किस्म की तकरीर हुई होगी। वजह वही बताइए जिसमें वो रोए हैं। तो रोने का मतलब क्या है? उन्होंने यही कहा होगा कि इन्होंने कहा कि मैं हम तो अहले बैत के थे। अच्छा, उस हदीस में अल्फाज है जब हजरत अली ने ये बात की ना, हजरत अबू बकर रोए और उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नबी के घर वाले मुझे अपने घर वालों से बढ़ के अजीज है। मैं आपको फजीलत की बात बता रहा हूं। और उसके बाद हजरत अली मिंबर पे चढ़े जोहर की नमाज के बाद, हजरत अबू बकर के फजाइल बयान किए और अपनी बैत की अनाउंसमेंट की। और फिर मुसलमान खुश हो गए हजरत अली से, जो पहले नालां थे। क्यों नालां थे? इसलिए कि वो समझते थे कि हजरत अली अगर इस मामले में पीछे हट जाते हैं तो हुकूमत कमजोर हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, जब अली की बारी आई है, अब्दुल्ला बिन उमर न्यूट्रल हो गए, साद इब्न अबी वक़ास न्यूट्रल हो गए। उस वक्त हजरत अली का तो साथ इन लोगों ने नहीं दिया, वरना तो उस वक्त सिफीन का फितना दबा दिया जाता ना, तो फिर एक लॉन्ग टाइम तक के लिए खिलाफ रास्ता चलती रहती। बोलो ना छेड़ा करो, ना छेड़ा करो।